اللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ نے اس سے پہلے ہم نے ختم کیا ہے ایمان، توحید، رسالت اور آخرت۔ کوئی سوال ہو آپ کا، اور پھر ورنہ میں آپ سے سوال کروں گا ان کے بارے میں جو میں نے پڑھا چکا ہوں۔ کوئی سوال ہے تو کر لیں۔ کوئی سوال نہیں ہے؟ اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو ایمانیات ہے، ایمانیات کا مطلب کیا ہے؟ توحید، رسالت، آخرت۔ اس کے علاوہ دو جو کتب اور جو رسول ہیں یا انبیاء ہیں، یہ اس کا رسالت کا حصہ ہیں، کیونکہ رسولوں کو جو ساری ملائکہ کیا کرتے ہیں؟ رسولوں تک وحی لے کے آتے ہیں۔ کتب کیا ہیں؟ وہ جو وحی کے ذریعے کتاب نازل ہوتی ہے، کس پر؟ نبی پر۔ تو یہ جو عقیدہ ہے، یہ عقیدہ کیا ہے؟ علم ہے، عمل ہے، کیا چیز ہے؟ جلدی سر بتائیں۔ علم ہے، اور علم بھی کس کے بارے میں؟ عقائد و ایمانیات کے بارے میں۔ اور اس علم کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ جلدی بتائیں۔ یہ علم کہاں سے لیا جائے؟ قرآن و سنت سے۔ قرآن و ہاں جی، سنت سے قرآن لیا اور جائے۔ سنت۔ آج ہمارے ایمان سنے سنائے ہیں، ہم سنی مسلمان ہیں کہ بس بات سنی اور ختم۔ یہ بات بالکل ایمان کے خلاف ہے۔ ایمان پکا سچا علم ہے، کس کے بارے میں؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں توحید، علم، اور رسالت کے بارے میں ہمارا علم، رسالت اور آخرت کے بارے میں ہمارا علم کیا ہے؟ عقیدہ آخرت۔ تو اچھا، ہمارے اعمال کیوں درست نہیں آج کل؟ جلدی بتائیں۔ چونکہ سر ہم لوگوں نے قرآن اور سنت کو نہیں اپنایا ہوا ہے نا۔ نہیں، آپ تھوڑا سا اس کو ری ورڈ کریں۔ ہمارا سر تین ایمان سوال پہ کرتے ہیں۔ عمل میں نہیں اتارا ہوا، جو علم ہے ہم نے اس کو عمل میں نہیں اتارا ہوا۔ ہاں جی بالکل۔ میری بات سنیں۔ ہمارا ایمان سچا پکا نہیں ہے۔ سچا پکا ایمان کہاں سے آئے گا؟ قرآن و سنت سے آئے گا۔ تو آپ نے جب فرمایا نا کہ یہ قرآن و سنت سے تعلق ختم ہوتا ہے، تو عقیدہ بھی انسان کا کمزور پڑ جاتا ہے۔ عقیدہ صحیح عمل کب کرے گا بندہ؟ جلدی بتائیں۔ صحیح ٹھیک عمل کب کرے گا؟ عمل صالح کب ہوگا؟ سر عقیدہ درست ہو پہلے نمبر پہ۔ عقیدہ درست ہو تو یہ ہے اصل مسئلہ، اور یہ ہے امت کا اور ہمارا مسئلہ، کہ ہمارے عقائد جو ہیں، وہ ہمارا علم جو ہے عقیدے کے بارے میں قرآن و سنت والا، وہ نہیں ہے۔ تو اب آپ کو سمجھ آئی بات کہ عقائد کتنے اہم ہیں۔ ایمانیات جو ہیں، اگر وہ ٹھیک نہ ہوں تو عمل ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ بالکل سیدھی سی بات ہے۔ اگر مجھے پتہ ہی ہے کہ میرے رب کیا چاہتے ہیں مجھ سے، اسی کا مجھے علم نہیں ہے، تو میرا عقیدہ توحید کہاں ٹھیک ہوا؟ میرا عمل کہاں ٹھیک ہوگا؟ لہذا یہ وہ بات ہے جو سمجھنے کی ہے، کہ عقیدہ بالکل شعور کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ، قرآن و سنت کے مطابق ہوگا۔ وہ عقیدہ ہمیں مجبور کرے گا کہ عمل کرو بھائی۔ عمل نہیں کرو گے تو یہ علم جو عقیدے کا ہے، یہ کسی فائدے کا نہیں ہے۔ تو عقیدہ جب تک آپ کو عمل کی طرف راغب نہ کرے، مجبور نہ کرے عمل پر، وہ عقیدہ ٹھیک عقیدہ نہیں ہے۔ یہ ہے آج امت کا مسئلہ۔ اچھا چلیں، اب الحمدللہ ہم نے اپنا عقیدہ
सोच समझ के कुरान और सुन्नत के मुताबिक ठीक कर लिया। और अब हम अमल की तरफ आते हैं। तो अमल में सबसे पहला अमल क्या है जो अल्लाह ताला ने मुतालबा किया है बंदे से? सर ये जो तहारत और नमाज। पाकी और नहीं, अमल पाकी नमाज। एक मिनट, एक सबसे पहला अमल अभी आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, बड़े गौर से पढ़िए। नमाज। तो नमाज के लिए पहले, नमाज से पहले क्या है? तहारत है। तहारत, हाँ जी। तो अब इसलिए तहारत पहले है और नमाज बाद में है। अब हम तहारत को समझते हैं और आपने अच्छी तरह समझना है। जरा हुक्म देखें तहारत का कुरान में क्या आया है। आयतें 3 आपके सामने हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन कुन तुम जुनुबन, अगर तुम जुम्बी हो। जुम्बी का मतलब क्या है? नापाक हो। तो फतहरू, तो तहारत हासिल करो। तो सबसे पहला काम, इंसान को जिस्मानी तौर पर पाक साफ होना चाहिए। क्या मतलब? उसका जिस्म पाक, उसके कपड़े पाक, और वो हर हाल तरह से पाक हो। मैं एक दफ़ा लीबिया में था, तो मेरा एक दोस्त था जो वो था फ़लस्तीनी, बड़ा नेक आदमी था। तो मेरे पास कुरान था, मैं पढ़ रहा था। तो मैंने उससे कहा कि कुछ चीज़, तो मैंने कहा ये देखो, ये कुरान के अंदर है। तो वो मुझे कहता है, जब देने से पहले मैंने कहा तुम्हारा वुजू है? उसने कहा, मोहम्मद आई एम ताहिर, कि मैं पाक हूँ, मेरे कपड़े पाक हैं, मेरा जिस्म पाक है, मैं कुरान को छू सकता हूँ। ये है शर्त कुरान के छूने की। अब आपने देखा कि ये तहारत, जिस्मानी पाकीज़गी कितनी ज़रूरी है। सूरह मुदस्सर बहुत अव्वल सूरतों में से है, जो मक्के में पहली सूरतों में नाजिल हुई है। उसमें बिल्कुल सर, इसीलिए मैंने बोला था ना कि तहारत यानी कि देखें, आपका जिस्म साफ नहीं होगा, आपके हाथ पांव, आपके कपड़े, आपका दिल नहीं चाहेगा सर कुरान शरीफ को पकड़ने के लिए बिना, जब ये तक ये आप मोमिन की बात कर रहे हैं, जिसके दिल में ईमान है। मुसलमान तो तहारत को कुछ समझते ही नहीं है। आज के मुसलमान से पूछ लें आप, ये जो लड़के इंग्लिश स्कूलों में पढ़ रहे हैं, ये तहारत के नाम से भी वाकिफ नहीं है। तहारत तो एक मोमिन का सबसे पहला शेवा है। और सूरह मुदस्सर की आयत आपके सामने है, वस्सियाब का फतहहिर, और अपने कपड़ों को पाक रखें। नापाक कपड़ा ना पहने। क्यों? कि अल्लाह ने हुक्म दे दिया है। यूं ही कोई नापाकी का शुबा हो जाए कपड़े पर, उसे उतार के धो के साफ कर दें। फिर सूरह बकरा की आयत कितनी प्यारी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल्लाह युहिब्बुन तव्वाबीन, अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं तौबा करने वालों से। वह युहिब्बुल मुतताहिरीना, और पाकीज़गी हासिल करने वालों से मोहब्बत करते हैं। भला सोच के बताइए, मुतताहिरीना का क्या मतलब है और तव्वाबीना का क्या मतलब है? सर जो है यानी कि पाक साफ पाकीज़गी और तौबा कर, तव्वाबीन का जो है मतलब तौबा करने वाले ना। जी, तो उसे बताया कि एक रूहानी पाकीज़गी और एक जिस्मानी पाकीज़गी। वेरी बिल्कुल, गुड, वेरी गुड, हाँ ये है जी, जवाब। बिल्कुल। तौबा से, सुने बात गौर से, बहुत अच्छा जवाब दिया इन्होंने सेकंड ने। तौबा से आपके गुनाहों की माफी मिलती है, आपकी बातनी पाकीज़गी हासिल होती है तौबा से। और तहारत से आपकी ज़ाहिरी जिस्मानी कपड़ों की पाकीज़गी। ये है इसका मफहूम। इन्नल्लाह युहिब्बुना, अल्लाह मोहब्बत करता है किससे? तौबा करने वाले, वो लोग जो अपनी बातनी पाकीज़गी हासिल करते हैं और फिर उसके बाद फौरन अपनी जिस्मानी पाकीज़गी हासिल करते हैं। ये है तव्वाबीन और मुताहिरीन का फर्क। बात समझ आ गई? जी सर। आगे चलते हैं।
اب یہ تو تھا نا طہارت کے بارے میں قرآن میں. اب آئیے حدیث میں. مفتاح الصلاۃ طہور، نماز کی چابی طہارت یعنی وضو ہے، پاکیزگی ہے. ذرا غور فرمائیں، یعنی آپ نیکی کی چابی خود جو ہے نا، نماز نیکی ہے نا، اس کا دروازہ کیسے کھلے گا؟ طہارت کی چابی سے کھلے گا. تو لا تقبل الصلاۃ بغیر طہور، وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی. کاش ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہم نماز سے پہلے بہت اچھی طرح وضو کریں. آگے اس کی فرائض اور سنتیں آ رہی ہیں. تو یہ چیز اللہ کو بڑی پسند ہے. قیامت کے واقع ہوگی تو مومنوں کے ہاتھوں اور پاؤں سے جو نور نکلے گا وہ اس وضو کی وجہ سے نکلے گا. ان کو موت ہلکا مت سمجھیں. پھر فرمایا الطہور شطر الایمان، صفائی اور پاکیزگی جو ہے وہ نصف ایمان ہے. یعنی آپ مومن اسی حال میں رہ سکتے ہیں کہ آپ کے کپڑے، آپ کا جسم ہر قسم کی نہ پاکی سے صاف ستھرا ہو. آپ نے دیکھا کہ کس قدر اس کی تاکید ہے قرآن مجید میں بھی اور حدیث میں. یہ تینوں آپ کے سامنے ہیں، ان کو پڑھیے، سمجھیے، لوگوں کو بھی بتائیے. اب ذرا پڑھیے کہ ظاہری طہارت کیا ہے اور باطنی طہارت. یہ دونوں مطلوب ہیں اور دونوں حد درجے میں مطلوب ہیں. ظاہری طہارت یہ ہے کہ جسم کے ساتھ کوئی پلیت یا ناپاک چیز نہ ہو. لباس، بدن، جائے نماز، ہر چیز جو ہے وہ پاک صاف ستھری. اور اگر بندے کو وضو غسل کی ضرورت ہے تو فوراً غسل کر کے پاکیزہ ہو جائے. پانی نہیں ہے تو تیمم کر لے اور نماز کے لیے وضو کر لے. یہ سارے ظاہری ہیں. یہ ہے طہارت، اور ایسا کرنے والا متطہر ہے. اور باطنی طہارت یہ جو ہے یہ عین مطلوب ہے. دونوں مطلوب ہیں، لیکن اگر باطنی طہارت ہے، کیا ہے باطنی طہارت؟ نفس کو گناہ اور نافرمانی کے آثار سے پاک اور صاف رکھنا، اس کے لیے گناہوں اور نافرمانیوں سے سچی توبہ کرنا، دل کو شرک، شک، حسد، غصہ، کینہ، خیانت، بڑائی، خود پسندی، ریا اور نمود و نمائش کی آلودگیوں سے پاک رکھنا. یعنی یہ باطنی آلودگیاں ہیں، باطنی ناپاکیاں ہیں. اس کے لیے اخلاص، یقین، نیکی کی محبت، حوصلہ، سچائی، تواضع اور تمام ارادوں اور اعمال میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا جذبہ، یہ ہے باطنی طہارت. اچھی طرح پڑھیے، اچھی طرح سمجھیے، اور آپ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. اگر ہم نے اچھا یہ باطنی طہارت کے لیے قرآن میں کیا اصطلاح آئی ہے بھلا؟ جلدی بتائیں. تقوی. نہیں. تزکیہ. تزکیہ. تزکیہ نفس. اور آپ اگر بڑے غور سے دیکھیں، بات کو سمجھیں، انبیاء اور کتابیں کس لیے نازل ہوئی ہیں بھلا؟ کیا مقصد تھا یا کیا تزکیہ سر. مقصد ہے؟ تزکیہ. ہاں، ظاہری اور باطنی طہارت یہی تزکیہ ہے. دیکھ رہے ہیں آپ تزکیہ کی باطنی طہارت کی جو ڈیفینیشن آپ کے سامنے ہے، کتنی یہ سب چیزوں سے باطنی طور پر انسان ان سے خلاصی حاصل کرتا ہے جب تزکیہ نفس کرے. تزکیہ نفس کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے بتائیں مجھے؟ سب سے پہلا. جی سر نماز. نہیں، قرآن سے بتائیں. نماز بعد میں آئے گی. شاباش. قرآن کو سمجھیں. یہ جس طرح میں آپ کو بتاتا ہوں ان چیزوں کو اس طرح اللہ کا ذکر. جی اللہ کا ذکر کرنا. سبح اسم ربک الاعلی. نہیں 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 نہیں.
اب بڑے غور سے سنیے، یہ آیت قرآن میں 4 جگہ آئی ہے. پہلے لکھیں. يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. یہ آیت، شاباش شاباش. اب سنیں، یہ آیت ایک دفعہ سورہ بقرہ کی 129 ہے. لکھیں جلدی سے. ہمیشہ پین اور پنسل اور کاپی لے کے بیٹھا کریں. آپ کہاں کاپی آپ کی؟ خدا کے بندے، یہ ہے تمہاری احتیاط. جی، اللہ تعالیٰ دعا کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. ربنا وابعث فیہم رسول من انفسنا. پہلا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ. قرآن کو سمجھ کے پڑھنا پہلا قدم ہے تزکیہ حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ تزکیہ کی کتاب قرآن ہے. قرآن کی تلاوت سمجھ کے پڑھ کے کریں گے تو، عمل کریں گے تو تزکیہ ملے گا. قرآن کو چھوڑ دیں گے تو آج جیسے ہماری حالت ہے، باطنی نجاستوں سے ہمارا باطن پر ہے، چاہے عوام ہوں چاہے خواص ہوں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی سر. تو تزکیہ نفس یہ پہلی صورت ہے، پہلی دفعہ آئی ہے بقرہ کی 129، پھر بقرہ کی 151 قبولیت. پھر یہی ایک دوسرے پیرائے میں موجود ہے سورہ آل عمران کی 164. پھر یہی آیت اور یہی مضمون ایک دوسرے پیرائے میں سورہ جمعہ کی آیت 2 اور 3 میں ہے. تو تزکیہ نفس کا پہلا سٹیپ جو آج ہم نہیں کر رہے، اس لیے تزکیہ ہمیں نہیں حاصل ہو سکتا، کہ تلاوت آیات پہلا کام. اب یہ ہے نجاست، جو انسان کے جسم سے خارج ہونے والی غلاظت، پیشاب، مزی، ودی اور منی سب پلیت اشیاء ہیں. حرام جانوروں کا پیشاب، گوبر اور لید بھی پلیت ہے. بہنے والا خون، پیپ اور بدبودار قے بھی پلیت ہے. جو جانور ذبح نہ ہو سکے اور مر جائے اس کے اجزاء بھی پلیت ہیں. البتہ حلال مردہ جانور کا چمڑا رنگنے سے پاک ہو جاتا ہے. یہ ہیں نجاست کی اقسام. کوئی سوال، کوئی اس پہ کلیئر نہ ہو بات؟ اب آپ دیکھیں کتنی پیاری دعائیں ہیں. جب آپ بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہیں، باتھ روم میں، لیٹرین میں، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اے اللہ، میں نر اور مادہ جنوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ یہ جو ناپاک جن جو ہیں وہ باتھ روم میں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کس طرح پیاری دعا بنائی. 3 دعائیں ہیں جب آپ فارغ ہوتے ہیں. خدا کے لیے ان کو یاد کیجئے اور اس موقع پر ان کو پڑھیے. غفرانک، اے اللہ میں تیری مغفرت چاہتا ہوں. آپ نے دیکھا ہے کہ انسانوں کو کس طرح یہ مرض لاحق ہوتے ہیں پیشاب کے حوالے سے. ذرا بوڑھے لوگوں سے پوچھیں، یہ اس میں پاخانے کی وجہ سے قبض ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. تو اب جب فارغ ہوتے ہیں آپ اس عمل سے تو غفران کا، ابو داؤد کی حدیث. اور پھر ایک اور، الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافینی. سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھ سے گندگی دور کر کے مجھے عافیت دی. بڑے غور سے دیکھیں آپ، ہم غور نہیں کرتے. اگر یہی پیشاب یا پخانہ بند ہو جائے کتنی اذیت میں بندہ مبتلا ہوتا ہے. اگر یہ آسانی سے پاس ہو جائے تو اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ. کاش یہ دعائیں ہم یاد کریں. اور پھر الحمدللہ الذی احسن الی اولہ وآخرہ. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ابتدا اور آخر میں مجھ پر احسان فرمایا. کتنی پیاری دعائیں ہیں، ذرا غور کریں.
کتنے محروم ہیں ہم لوگ. کوئی سوال؟ اب آگے چلیں. وضو کے فرائض، وہ کام جو نہ کریں گے تو وضو نہیں ہوگا. پہلا حکم وضو کے فرائض میں سب سے پہلے دل کا ارادہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں وضو کر رہا ہے. طہارت کس لیے حاصل کر رہا ہے؟ اللہ کا حکم ہے. پیشانی کے اوپر کے حصوں سے تھوڑی کے اختتام تک اور ایک کان کی جڑ سے دوسرے کان کی جڑ تک چہرہ کو دھونا، یہ فرائض میں داخل ہے. دیکھ رہے ہیں کس حد تک پورے چہرے کو دھونا چاہیے. وضو میں دونوں ہاتھوں کا کونیوں تک دھونا، پیشانی کے بالوں سے گدی تک سر کا مسح کرنا، پاؤں کا ٹخنوں تک دھونا. اعضاء کے دھونے اور سر کے مسح میں قرآن پاک میں مذکور ترتیب کو ملحوظ رکھنا بھی فرض ہے، یعنی پہلے چہرے پر، پہلے چہرے کو دھوئیں، پھر دونوں ہاتھ کونیوں سمیت، پھر سر کا مسح، پھر دونوں پاؤں سے ٹخنوں سے دھوئیں اور وضو ایک ہی وقت میں کیا جائے، یعنی اعضاء کے دھونے میں وقفہ اور تاخیر نہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ عبادت کرنے کے بعد منقطع ہو جاتا ہے. تو وضو ایک گو میں کرنا چاہیے، ایک ساتھ کرنا چاہیے. یہ ہیں فرائض. کوئی سوال نہیں ہے تو سنتیں. اب یہ نبی کریم. سر السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ گردن کا مسح ضروری ہے، تو سر وہ آپ کلیئر کر دیں. اچھا، بات یہ ہے کہ دیکھیے، ابھی آپ سنتیں سن لینا تو پھر آپ کو بات ہم آگے کریں گے. ذرا فرائض سنتے دیکھیں، بالکل وہ باتیں کلیئر ہو جائیں گی. ابھی آپ کا سوال بالکل ٹھیک ہے. وضو کی ابتدا کس سے کریں؟ ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کریں. جب سے نیند سے بیدار ہو تو برتن میں ہاتھ داخل کرنے سے پہلے دونوں ہتھیلیوں کو 3 بار دھونا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کیا مطلب ہے کہ کیا پتہ ہاتھ کسی ایسی جگہ لگ گیا ہو اس نیند میں، تو آپ پہلے سب سے پہلے ہاتھ دھو کے پھر وضو کی ابتدا کریں گے اور سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کریں گے. ناک مسواک کریں گے تاکہ، اور مسواک کرنے کے بعد کلی کریں گے. یہ نیند سے بیدار ہونے کے بعد ہے، صبح کے بعد. ناک میں پانی داخل کرنا اور اسے صاف کرنا سنت ہے. داڑھی کا خلال کرنا سنت ہے. ہر عضو کو 3 بار دھونا سنت ہے. کانوں کے اندر اور بیرونی حصہ کا مسح کرنا سنت ہے. آ گیا آپ کے سوال کا جواب. ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے، اور ہاتھ اور پاؤں دھونے میں دائیں طرف سے شروع کرنا سنت ہے. اب آپ سنتوں اور فرائض کو ملا لیں، سارے سوالوں کا جواب آپ کو مل جاتا ہے. سر سر میں مطلب آپ سے ایک گردن سوال کا، کر سکتی ہوں؟ جی سر مطلب گردن کا مسح سنت میں آئے گا؟ جی جی بالکل. اب آگے چلیے. وضو کی سنتیں. چہرے، ہاتھ اور پاؤں سے کے زیادہ حصہ تک وضو کا پہنچا کر قیامت کے دن کی نورانیت کو بڑھانا ہے. کہ قیامت کے دن مومن کے اعضاء سے ایک نور نکلے گا. وہ نور کس وجہ سے ہوگا؟ وضو کی وجہ سے. سر کا ماتھے کے بالوں سے شروع کر کے اور گدی تک لے جائے، پھر پیشانی تک واپس لے آئے. یہ مسح کا طریقہ ہے، یعنی ایک حصہ مسح کا. وضو کے بعد کی دعا کتنی پیاری ہے، کتنی پیاری ہے. مسلم کی حدیث ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں. یہ تو ہو گیا پہلا کلمہ کہ توحید کا اعتراف اور شرک کا رد. دوسرا حصہ ہے واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس بات کی گواہی دیتے ہیں ہم کہ اللہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یعنی جو وہ اللہ کا پیغام لے کر رسول کا اعتراف کا مطلب ہے کہ ہم اس سب کو مانتے اور عمل کرتے ہیں۔ اور اگلا دعا کا حصہ کتنا پیارا ہے، اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ اس وضو کے بعد مجھے توبہ کرنے والوں میں سے کر دے، میرے گناہ سارے مٹا دے، میری باطنی پاکیزگی مجھے عطا فرما دے، وجعلنی من المتطہرین، اور مجھے جسم کی پاکیزگی اختیار کرنے والوں میں سے بنا دے۔ آپ فرائض میں پھر دیکھ لیں، نیت کرنا جنابت زائل کرنے کے لیے نہانے کا دل میں ارادہ ضروری ہے۔ یہ دل کا ارادہ جو ہے نا، یہ مومن کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے کہ میں یہ سب کام اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ جسم کے ہر حصے تک پانی پہنچانا، یہاں تک یہ غسل کے فرائض ہیں، یہاں تک کہ ہاتھ پہنچ سکے، جسم کو خوب ملنا چاہیے اور اس پانی اس حد تک اوپر بہایا جائے کہ یقین ہو جائے کہ کوئی جسم خشک نہیں رہا۔ انگلیوں اور بال، سر ایک سوال پوچھنا ہے۔ جی جی یہ سر یہ طہارت نماز کے مسائل ہے نا، محمد اقبال کیانی کی کتاب ہے، اس میں تو گردن کا مسح کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ بیٹا ان چکروں میں نہ پڑیں، دیکھیں یہ ہمارے فقہا نے لکھا ہے اور انہوں نے یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کو بیان کیا ہے، اور یہ گردن کا جو مسح ہے اس کو چھوڑ دیں گے تو کرنے میں کوئی حرج نہیں، چھوڑنے میں امکان ہے کہ ہم سنت پہ عمل نہ کر رہے۔ لہٰذا اب اقبال کیلانی کی ساری حدیث کی کتابیں میرے پاس ہیں، لیکن وہ سب میں نے پڑھی ہیں، لیکن ہمیں اعتدال کی راہ اختیار کرنی چاہیے، اور کوئی ایسا عمل جو غیر ضروری ہو، وہ بدعت ہے، اس کو چھوڑ دیں، لیکن جو عمل ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ہمارے کچھ پاکیزگی میں ضروری ہے اور اس کی سند ملتی ہے ہمیں علماء سے، تو ہم اس کو کریں۔ انگلیوں اور بالوں کا خلال کرنا، اور جس جگہ امکان ہو کہ پانی نہیں پہنچے گا، جیسے ناف کا اندرونی حصہ، وہاں اہتمام کے ساتھ پانی پہنچانا اور خشک جگہ کو تر کرنا ضروری ہے۔ یہ ہیں غسل کے فرائض۔ اور پھر آپ دیکھیں سنتیں کیا ہیں۔ بسم اللہ پڑھنا، یاد رہے کہ ہر اچھے کام کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے نام سے ہونی چاہیے، کوئی کام بھی آپ شروع کریں۔ اور برتن میں ہاتھ دھونے سے ڈالنے سے پہلے دونوں ہاتھ کو دھو لینا، اور پہلے جسم سے پلیتی زائل کرنا، یعنی اس کو دھو دینا جو ناپاکی جسا ہے۔ سارے جسم کو دھونے سے پہلے وضو کے اعضاء سے پہل کرنا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، کانوں کے سوراخوں یعنی باطن کو دھونا۔ آپ دیکھ رہے ہیں پوری طرح کس طرح، اور غسل کا طریقہ اب آپ کے سامنے ہے۔ بسم اللہ کہہ کر غسل شروع کرنا، اور اس نیت سے کہ وہ حد سے اکبر یعنی بڑی ناپاکی جو ہے جنابت، وہ اس کو دور کر رہے ہیں ہم۔ نمبر 2، اپنے دونوں ہاتھوں ہتھیلیاں 3 بار دھونا، استنجا کرے، شرمگاہ سے ہر قسم کی آلائش صاف کرنا، وضو کرنا، پاؤں وضو کے ساتھ دھونا بھی جائز ہے، اور غسل کے آخر میں دھوئیں تو بھی جائز، یعنی نہا دھونے کے بعد پھر وضو تو کر لیا نہانے سے پہلے اور نہانے کے بعد، اور نہانا ان احکامات کے طریق فرائض اور سنتوں پر عمل کرتے ہوئے ہو تو پھر آپ پاؤں دھو لیں۔ دونوں ہتھیلیاں پانی سے تر کر کے اور سر کے بالوں کی جڑوں میں ان کو داخل کرے، اور سر کو پانوں سمیت 3 بار دھوئے۔ جسم کے دائیں پہلو پر پانی بہائے اور اوپر سے نیچے تک دھوئے، پھر اسی طرح بائیں پہلو تک، نیز ناف کے اندر، بغلوں کے نیچے، گھٹنوں کے نیچے اہتمام کے ساتھ پانی بہائے کہ جسم کا کوئی حصہ جو ہے وہ صاف نہ رہ جائے۔ اب آ گیا کہیں ہم کو پانی نہیں مل رہا، سفر میں ہیں، تو تیمم کیا ہے، اس کے فرائض دیکھیں۔ ہر چیز آپ کے ہینڈ آؤٹ میں موجود ہے۔ نیت کر لے، مٹی کا پاک ہونا ضروری ہے کہ جہاں پہ ہم ہاتھ مار کے پھر
एक बार दोनों हाथों को मिट्टी पर मारना और फिर चेहरे और दोनों हथेलियों का मसा कर लेना। ये कायम मकाम है गुस्ल के भी और वुज़ू के भी, लेकिन ये उस वक्त है जब पानी अवेलेबल ना हो। सुन्नतें क्या है? वो तो फ़राइज़ थे, बिस्मिल्लाह से शुरू करना इसके लिए हर अच्छे काम से पहले मशरू है, यानी बिस्मिल्लाह पढ़ना हर काम जो अच्छा कर रहे हैं। दूसरी बार मिट्टी पर हाथ मारना इसलिए कि एक बार ऐसा करना फ़र्ज है और काफ़ी है, जबकि दूसरी बार मसनून है। हथेलियों के साथ कूनी तक मस्सा करना इसलिए कि हथेलियों का मस्सा भी काफ़ी है, मगर एहतियात कलाई का मस्सा कर ले क्योंकि ये सुन्नत है, इसलिए कि आज तयम्मुम में ऐदीकुम के मानी में इख्तिलाफ है, इसलिए सिर्फ हथेलियां हैं या कोनियों तक है, तो हाथ भी इसमें दाखिल है। लेकिन हमने सुन्नत ने हमें क्लियर कर दिया और ये हमने हथेलियों तक करना है। तहारत की फजीलत, क्या बुखारी की हदीस है। अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर ने फरमाया कि मेरी उम्मत के लोग क़यामत के दिन बुलाए जाएंगे, बड़े गौर से देखें, और इनके बाद आसा हाथ पांव वगैरह वुजू करने के सबब चमक रहे होंगे। बस तुम में से जो कोई चमक और सफेदी बढ़ाना चाहे तो बढ़ा ले। क्या मतलब है? कसरत से वुजू करे हर नमाज से पहले, और फिर देखें मुत्तफ़क़ुन अलैह का मतलब है बुखारी में है और मुस्लिम में, जिसने अच्छे तरीके से वुजू किया उसके जिस्म से इसके गुनाह झड़ जाते हैं, यहाँ तक कि नाखूनों के अंदर से भी। वुजू जो है, तहारत जो है, वो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला गुनाहों की भी माफ़ी कर देते हैं। अब ये था, हमने ख़त्म कर लिया किसको? तहारत, वुजू, गुस्ल, उसकी सुन्नतें, उसके फ़राइज़। अब आप मुझे ये बताएं कि कोई सवाल आपका हो जो तहारत से मुतल्लिक़, क्योंकि हम अब नमाज में जा रहे हैं। सर ये जो आपने तयम्मुम की सुन्नतें बताई थी, इसमें 2 दफ़ा मिट्टी पे हाथ मारना, उसके बारे में आपने कहा था कि एक दफ़ा फ़र्ज है और दूसरी दफ़ा सुन्नत। हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दफ़ा किया। बेटा ठीक एक बात सुनिए, अब एक दफ़ा मैंने ऐसे मारा, मुमकिन है वो तो दोबारा करने से मैंने इसका इत्माम कर लिया कि ठीक ठाक मेरा हाथ मिट्टी पे पड़ गया है, अब मैंने उसको, तो नबी ठीक करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमल है ना, वो सनद है हमारे लिए। जी। तो फ़राइज़ और सुन्नतों दोनों को हमने अकोमोडेट करना है, दोनों पर अमल करना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सर ये वजू की एक और दुआ भी तो है ना, इन्नी वजह तो वजह या लिल्लज़ी फातिरस समावाति वल अर्द हनीफुम व मा अना मिनल मुशरिकीन, ये वजू करने के बाद पढ़नी चाहिए? ये है दुआए इस्तिफ्ताह, जी नियत बांध कर सूरह फातिहा से पहले पढ़ सकते हैं आप। वुजू के बाद सही। भी पढ़े तो, वुजू के बाद भी पढ़े तो सवाब होगा, कोई मसला नहीं है। दुआएं एक तो उस वक्त की है ना, ये दुआएं वैसे भी पढ़े तो सवाब, वैसे सवाब है। अब आ जाइए नमाज, हम इसको इंशाल्लाह बहुत तफसील से समझेंगे। क्यों? ये अमल पहला अमल है, और अगर नमाज ठीक हो गई, नमाज हमने समझ के पढ़ी, नमाज का ठीक ठाक मफहूम समझ के उसके मुतालबात के मुताबिक नमाज पढ़ी, तो हमारी पूरी जिंदगी ठीक हो जाएगी। अगर आदतन हमने नमाज पढ़ी कि चलें जाएं अब मस्जिद में फटाफट ठोंके मार के आ जाएं और हमने फ़र्ज अदा हो गया, तो फ़र्ज तो शायद अदा हो गया, लेकिन नमाज के वो बरक़ात, वो फ़यूज़, वो समरात जो अल्लाह ताला ने इसके अंदर रखी हैं, उनसे हम महरूम रहेंगे। हाँ, अगर हम शऊर के साथ, समझ के साथ पूरी तरह इसको नमाज पढ़ें तो फिर बात जो है वो बनेगी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आपने आज के लेक्चर से पहले कितने लोगों ने, आप मुझे बताएंगे कि आपने ये हैंड आउट पढ़ लिया था पहले? कितने लोग हैं नमाज वाला? अब एक भी जवाब नहीं दे रहा, इसलिए
کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب چیزیں مہیا کر دی. مہیا کس لیے کی؟ تاکہ آپ ان کو پڑھیں اور سمجھیں. یہ آپ کا فرض ہے. پہلے پڑھ کے آئیں گے تو آپ کو سمجھ بھی اچھا آئے گا, سوال بھی آپ کو پتا ہوگا میں نے کیا کرنا ہے. لیکن اگر کمپیوٹر کھول لیا اس وقت جس وقت آپ نے سبق پر یہ لیکچر ہونا ہے, تو آپ کو پوری طرح سمجھ نہیں آئے گا. برائے مہربانی یہ ہینڈ آؤٹ ہم نے اس لیے بھیجے ہیں کہ آپ پڑھ کے جب اس میں شرکت کریں گے تو آپ چیزوں کو پوری طرح سمجھ جائیں گے. آپ کو پتا ہوگا یہ میری مشکل ہے, آپ سوال بھی کریں گے. سر یہ آلموسٹ کلاس ٹائمنگ پہ ملا تھا ہمیں. اچھا, عجائب جی ذرا سر. جلدی آئندہ پہلے بھیجا کریں. آج بھیج دیں جو اگلا سن وہ ہے. چلیں آج انشاءاللہ آپ کو ایک دن پہلے مل جائے گا. اور حکم؟ جزاک اللہ. اب ذرا اس صفحے پہ دیکھیں جو آپ کے سامنے کھلا ہے. یہ ہیں وہ ٹاپک جو ہم سارے کور کریں گے. نماز کا لغوی اور اصطلاحی معنی, اور نماز کی حقیقت, نماز اور ایمان دونوں کی حقیقت کیا ہے, دین اسلام میں نماز کی اہمیت کیا ہے. چلیں آپ مجھے بتائیں, بڑی مشہور حدیث ہے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے. ہاں بھائی بتاؤ. سر الصلاۃ عماد الدین, نماز دین کا ستون ہے. نمبر 1. اور نماز جنت کی چابی ہے. اسلام اور کفر میں حد کیا ہے؟ نماز ہے. یہ ہے اس کی اہمیت. نماز پڑھی تو مسلمان ہے, نماز چھوڑ دی اور تو سر کفر میں سب چلا سے گیا. پہلے قیامت کے روز اللہ پاک نے نماز کے متعلق ہی پوچھنا ہے نا. بالکل بالکل, یہ نماز بڑی اہم چیز ہے. سر اور میں نے اس آپ سے پوچھنا تھا کہ میں کبھی نکلتی ہوں تو میں وضو کے ساتھ ہی نکلتی ہوں, گھر سے کبھی نہیں نکلتی وضو کے بغیر. لیکن بعض دفعہ ہوتا ہے کہ کہیں گئے ہوئی ہوں یا شاپنگ پہ یا جو بھی کام کے لیے نا, تو نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے. پھر میں کوشش کرتی ہوں کہ میری قضا نہ ہو, تو میں کہیں جگہ ڈھونڈ کے کہیں بیٹھ کے تو نماز پڑھ لیتی ہوں. تو یہ جائز ہے, یہ کر سکتی ہوں میں؟ یہ عین خواتین سے آپ بہت اچھا عمل کر رہے ہیں, اس لیے کہ نماز کا اتنا آپ کو خیال ہے کہ آپ وضو کر کے نکلتے ہیں تاکہ آپ کی نماز قضا نہ ہو جائے. یہ خواتین کے لیے بہترین عمل ہے. مردوں کے تو یہ ہے نا کہ مسجد میں جا کے وضو کر لیں گے, مسجد ڈھونڈ لیں گے. لیکن خواتین نکلنے سے دیکھیں, یہ جو باوضو رہنا ہے نا, یہ خود ایک عبادت ہے. اس بات کو اچھی طرح سمجھیں. آپ جتنی دیر وضو میں ہیں گویا آپ نے پاکیزگی طہارت اللہ کے لیے حاصل کی ہے. اللہ اس کا آپ کو عبادت میں شمار کرے گا وہ وقت. تو یہ بہت مستحسن چیز ہے, اور ہر مومن عورت کو یہی کرنا چاہیے. اور کہ سر میں کبھی بھی, چاہے جو بھی ہے, میری طبیعت ٹھیک ہے نہیں ہے, میرے کو کوئی تکلیف ہے, کچھ بھی ہے, میں وضو کے بغیر, آپ کو میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ میں بڑی جو ہوں نا, یعنی کہ دین کے راستے پہ چلنے والی خواتین ہوں, لیکن میں کبھی بھی اپنا گھر سے قدم باہر نہیں رکھتی ہوں وضو کیے بغیر. جزاک اللہ. وضو آپ نے ابھی دیکھا نا کتنی بڑی سعادت ہے مسلمان کے لیے. اور ہاں مومن, جی. طہارت مومن کا تو بڑا امتیازی طرہ ہے. اچھا, تو آپ نے دیکھا کہ ابھی ہم نے شروع نہیں کیا کہ دین میں نماز کی کتنی بڑی اہمیت ہے. اور ایک بات اور, انفرادی اور اجتماعی سیرت کی تعمیر. سیرت کیا ہے؟ سیرت یہ ہے کہ انسان صبر کرنے والا, شکر کرنے والا, اعلیٰ اخلاق والا, اور انسان دیانت اور امانت کا بالکل پکا سچا ہو. یہ ہے سیرت. یہ سیرت اسی شخص کو حاصل ہو سکتی ہے جو قرآن و سنت پہ عمل کرنے والا. یہ سیرت اسی شخص کی بن سکتی ہے جو نماز اپنے سارے مطالبات کے ساتھ, تقاضوں کے ساتھ پڑھے. اور
بے نمازی مستحق دوزخ ہے. یہ سب باتیں ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے. یہ قرآن میں کہاں آیا ہے کہ نمازی جو ہے وہ دوزخ کا مستحق ہے؟ کاش یہ لوگوں کو پتہ سورہ ہو. جی سورہ مدثر رحمان میں سورہ کہ تکاثر. آپ کو کیا چیز جہنم میں لے آئی، وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے. بالکل بیٹا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. 100% سورہ مدثر میں اللہ نے نمونہ دکھا دیا پکا مثال کے ساتھ کہ جہنمی جہنم میں جا رہے ہیں اور جہنم کے فرشتے اس سے پوچھتے ہیں تمہیں کیا چیز جہنم میں لے آئی، کیا برا عمل کیا کہ تم جہنم میں آ گئے ہو؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. تو یہ بے نمازی کا حشر ہمیں اللہ تعالیٰ نے عملاً آخرت میں دکھا دیا اور یہ ہمارے سامنے ہوگا. نماز ہر نبی کی وحی میں اللہ کے احکام میں نماز فرض تھی. تو یہ سب ہم انشاءاللہ کل کریں گے. آپ مہربانی کر کے آج ان کو پڑھ لیں، سمجھ لیں، اور پھر کل کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم یہ منڈے کو کریں گے. 2 دن کی چھٹی ہے تو 2 دن انشاءاللہ سر. اس آرٹیکل کو پڑھ لیں، سمجھ لیں، تاکہ بہت اچھی طرح جب لیکچر ہو تو آپ سمجھیں، سوال کر سکیں. اور باقی دونوں لیکچر تینوں جو ہیں وہ میں آج آپ کو واٹس ایپ پہ بھیج دیتا ہوں تاکہ وہ بھی آپ پڑھنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے؟ سر وہ مل گئے ہمیں، ابھی مل گئے ہیں وہ؟ تو جی اب ابھی مل گئے. آپ کے ذمے ہے آپ ان کو پڑھنا سمجھنا. دیکھیں یہ آپ جی اپنے دوسرے دیگوں کو جو دین پہ چلنا چاہتے ہیں، رشتہ دار، دوست احباب ہیں، ان کو بھی ای میل کریں، ساری واٹس ایپ کریں. دعوت جی دین سر. دیکھیں آپ مفت میں کر سکتے ہیں. یہ مٹیریل آپ کے پاس آ گیا ہے. چلیں آپ میں سے کوئی دعا کرے جلدی سے اور پھر ہم اس لیکچر کو ختم کریں. سر میں نے آپ سے پوچھا تھا نا کہ میں نماز جہاں کہیں میرا یعنی کہ قضا کرنے سے بہتر ہے میں کہیں جگہ ڈھونڈتی ہوں اور بیٹھ کے تو نماز پڑھ سکتی ہوں نا؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں. قضا سے ٹھیک ہے. بہتر ہے، یہ بہت بہتر ہے کہ آپ نماز کی تیاری کر کے نکلتے ہیں. یہی مومن کا، اللہ تعالیٰ نے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے بارے میں فکر مند رہتا ہے، اور یہی فکر جزاک. مند ہے کہ اگلی ہاں نماز جی کہیں میری ضائع نہ ہو جائے. بالکل، اسی خوف سے جو ہے نا میرا وہ اللہ ہمیشہ تعالیٰ وضو آپ کو میں. جزائے خیر دے. اب جزاک اللہ خیر سر. دعا مانگے، سر جلدی سے آپ میں سے کوئی دعا مانگے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. شاباش، آمین آمین، جزاک اللہ.